قد افلح من تزکا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ جو پاک ہو گیا۔ قرآن حکیم فرمان الہی، یہ پاکی اور ناپاکی کا اشارہ کس اور اللہ رب العزت دے رہا ہے؟ یہ کس ناپاکی کے اور اشارہ ہے؟ جو قسمیں، جو وعدے تمہیں اس دنیا کے رنگ میں رنگ دے، تمہیں فتنوں کے جال میں ڈبو دے، تمہیں اس دنیا کے رنگ میں رنگ دے، تمہیں اس فتنوں کے بھنور میں ڈبو دے، جسے اللہ رب العزت نے قرآن مجید نے یہ مال اولاد اس دنیا کو ایک فتنہ بتایا۔ تو جو قسمیں، جو وعدے اس دنیاوی فتنوں کے بھنور میں ڈبو دے، یہی در حقیقت تمہارے من کی ناپاکی، تمہارے نفس کی ناپاکی ہے۔ اور جو اسم الہی، اسم ذات اللہ تمہارے اندر ٹکنا سکھا دے، تمہارے اندر ٹک جائے، یہی تمہارے من کی ناپاکی کو دور کرتی ہے، تمہارے نفس کی ناپاکی دور کرتی ہے۔ شریعت والوں پہ، قانون شریعت پہ چلنے والوں کا عقیدہ، جو غسل کرے، جو باوضو رہے، یہ کہتے غسل کے فرائض جان لو، وضو کے فرائض جان لو، نفس پاک ہوگا۔ ناپاکی سے پاکی میں آنے کا یہی ایک ذریعہ، ایک راستہ ہے۔ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، نفل سنتیں، تسبیحوں کے دانے پہ رب کے نام کا ذکر، یہ دین کے ارکان پورے کرو، اس سے ہی نفس پاک ہوگا، اس سے ہی تم ناپاکی سے پاکی میں آؤ گے، اور یہی کلام الہی کا مطلب ہے۔ اس طرح سمجھاتے، یہ ہے قانون شریعت کے ارکان، یہ دین کے ارکان، یہ سب ان کے لیے ہے جو حقیقت جان نہ پائیں، جو حق کو پہچان نہ پائیں، جو حقیقت جان گئے، حق کو پہچان گئے، کلام الہی کا مغز، اس کی باطنی تصریح جان گئے، تو ان کے لیے ہے یہ علم باطن، علم تصوف طریقت، یہ علم روحانیت، یہ علم تصوف طریقت، یہ روحانیت کہتا ہے کہ صرف ایک چیز چاہیے نفس کو پاک کرنے کے لیے، کلام الہی کا مغز، اس کا مطلب سمجھنے کے لیے صرف ایک چیز چاہیے، اور اس کلام کے مطابق کھرا اترنے کے لیے صرف ایک چیز چاہیے، اور وہ تم اپنے خواہشات، اپنی دنیاوی تمناؤں کو زیرو کر دو، شونیہ کر دو، تمہارا نفس، تمہارا من خود بخود پاک ہو جائے گا۔ تم اپنے فتنوں سے بھری یہ دنیاوی خواہشات، تمناؤں کو زیرو کر دو، شونیہ کر دو، تمہارا نفس، تمہارا من خود بخود پاک ہو جائے گا۔ یہ تصوف، یہ روحانیت، یہ بس ایک بات سکھاتی ہے۔ تو لہٰذا جو فتنوں سے بھری خواہشات، جو دنیاوی خواہشات تمہارے من میں اترتے ہیں، وہ تمہارے نفس کو ناپاک کرتے ہیں، تمہارے روح کو ناپاک کرتے ہیں، اور جو اسم ذات، اسم الہی، اللہ کے نام کا اسم تمہارے من میں ٹکنا سکھا دے، ٹکنے لگے، تمہارے قلب میں استقرار پکڑ لے، اتر جائے، یہی در حقیقت تمہارے من کو پاک کرتی ہے، اور تمہارے نفس کو ناپاکی سے بچاتی ہے، تمہارے نفس کو بھی پاک کرتی ہے۔ تو لہٰذا سرکار گوہر شاہی اسی نفس کو پاک کرنے کا، اور قرآن مجید کا جو مغز ہے، جو قرآن حکیم، قرآن مجید، کلام الہی کا جو مطلب ہے، وہ عطا کر رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اسم ذات اللہ۔ اپنے من میں، اپنے قلب میں
اللہ کے نام کا اسم اتارنا، اسے ٹکنا، اسے ٹکانا، یہ طریقہ سرکار گوھر شاہی سکھا رہے ہیں، جو ہر طرح کی ناپاکی سے دور کر دے اور قرآن مجید کے کلام کے مطابق قد افلح من تزکا، اس کے مطابق تمہیں پاک کر دے، وہ سرکار گوھر شاہی عطا کر رہے ہیں۔ تو دیر کس بات کی، آپ بھی یہ اسم ذات اللہ حاصل کریں، اجازت لیں۔ اجازت لینے کے لیے نمبر ڈسکرپشن میں ہے، کال گھمائیں، میسج کریں اور اجازت ذکر قلب لیں اور اپنے من میں، اپنے قلب میں اس اسم الہی کو ٹکائیں اور خود کو ناپاکی سے بچائیں، اپنے من کو ناپاکی سے، اپنے نفس کو ناپاکی سے بچائیں۔ نمبر ڈسکرپشن میں ہے، میسج کریں یا کال کریں، اجازت ذکر قلب لیں اور سرکار گوھر شاہی کو اپنائیں، سرکار گوھر شاہی کو جانیں اور سمجھیں۔ ایسے ہوتے ہیں۔ ایک سکھ نے کہا کہ تمہارے اکابر کہتے ہیں کہ قرآن میں نور ہے۔ وہ کہنے لگا کہ میں تمہارا جاسوس رہ کے آیا، میں تمہارے بچوں کو قرآن پڑھاتا تھا، میں تم مسلمانوں کو نمازیں بھی پڑھاتا تھا، میں نے کچھ صورتیں بھی یاد کی ہوئی تھیں، اگر قرآن میں نور ہوتا تو میں نوری کیوں نہ ہوا؟ فوراً ایک عیسائی بولا کہ میں بھی شب و روز تمہارے قرآن کا مطالعہ کرتا ہوں، نوری میں بھی کیوں نہیں ہوا؟ ہم نے کہا تم لوگوں نے دل سے نہیں پڑھا۔ وہ کہنے لگے ٹھیک ہے، ہم نے دل سے نہیں پڑھا، تمہارے مسلمان تو دل سے پڑھتے ہیں نا، وہ نوری کیوں نہیں ہوئے؟ وہ ایک دوسرے کو کافر، منافق کیوں کہتے ہیں؟ کیا جواب تھا اس کا؟ وہ جو نوری قرآن مجید ہے وہ حضور پاک کے سینے مبارک میں ہے، اللہ، وہ نوری الفاظ سے ہے، وہ سینہ جس سینے سے ٹکرایا وہ بھی نوری ہو گیا۔ اور یہ جو قرآن مجید ہے یہ کالے الفاظوں میں لکھا ہوا ہے، یہ صرف الفاظ ہیں، ان سے نور بنانا پڑتا ہے، یہ صرف الفاظ ہیں۔ اب نور کیسے بنایا جاتا ہے؟ جس طرح لوہا لوہے سے ٹکراتا ہے، چنگاری اٹھتی ہے، پانی پانی سے ٹکراتا ہے، بجلی بنتی ہے، قرآن کی آیتیں جب آیتوں سے ٹکراتی ہیں تو نور بنتا ہے نا۔ اب تم نے تو کبھی آیتوں کو آیتوں سے ٹکرایا نہیں ہوگا، اور جن لوگوں نے ٹکرایا وہ عامل بن گئے۔ اب کچھ لوگ تسبیح کرتے ہیں، تسبیح کے ساتھ اللہ اللہ کرتے ہیں، بغیر تسبیح کے بھی اللہ اللہ کیا جا سکتا ہے، وہ تسبیح کے ساتھ اللہ اللہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ ٹک ٹک کے ساتھ اللہ اللہ ملاتے ہیں۔ 101 دفعہ جب اللہ اللہ بنتا ہے تو معمولی سی نور کی چنگاری اٹھتی ہے، وہ 10-20 دفعہ اللہ اللہ کرتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں بھائی کیا حال ہے؟ وہ تسلسل ٹوٹ گیا ہے نا۔ وہ تو مکمل 101 دفعہ تسبیح چلے پھر نور کی معمولی سی چنگاری اٹھتی ہے۔ وہ جو نور بنتے ہیں وہ انگلیوں میں۔ اب جو زبان سے عبادت کرتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، وہ بھی نور بنتا ہے، وہ زبان کے باہر اندر نہیں جاتا ہے۔ اسی طرح کی تسبیح تمہارے اندر ہے، جس طرح یہ ٹک ٹک کرتی ہے اسی طرح تمہارے اندر ٹک ٹک ہو رہی ہے۔ وہ جو ٹک ٹک اندر ہے اس کے ساتھ اللہ اللہ ملاتے ہیں، جب اس کے ساتھ اللہ اللہ ملتا ہے تو پھر وہ جو اللہ اللہ کا رگڑا لگتا ہے تو پھر وہ نور بنتا ہے۔ وہ نور پھر انگلیوں میں نہیں، باہر نہیں، وہ نور سیدھا خون میں چلا جاتا ہے، خون سے پھر وہ نور نسوں میں چلا جاتا ہے، نسوں سے ہوتا ہوا وہ روحوں تک پہنچ جاتا ہے، پھر وہ روحیں بیدار ہو کے اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتی ہیں۔